دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کے لیے علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ فی الحال بن رہا ہے وہ میں ہوں، صحیح؟ اب شیطان میرے اور آپ کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کے اندر کمزوری لائے گا، اور کمزوری لانے کی وجہ سے آپ کو علم صحیح سے حاصل نہیں ہوگا، اور جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا مقصد ہے وہ صحیح سے پورا نہیں ہوگا۔ شیطان کیا کرے گا؟ شیطان یہ کرے گا کہ کہ میرے اور آپ کے درمیان بدگمانی ڈال دے گا۔ دیکھیں، میں نے تقریباً مدرسے کے اندر 8 سال پڑھا ہے نا، تو بہت ساری غلطیاں میں نے کری ہیں، اور بہت ساری غلطیاں میں نے طلباء میں دیکھی ہیں، اپنے ہم عصر جو طلباء ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ علم کو نا صحیح سے حاصل نہیں کر پاتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ استاد کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ استاد کو زیادہ معلومات نہیں ہے، جو استاد فن پڑھا رہا ہے اس کو زیادہ معلومات نہیں ہے۔ طالب علم جو اچھے ذہین طالب علم ہوتے ہیں، وہ استاد کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے پاس زیادہ معلومات نہیں ہے، بعض اوقات وہ کچھ مشکل سوالات استاد کے سامنے لاتے ہیں کہ استاد ان کا جواب نہ دے سکے، اور پھر استاد سب طلباء کے سامنے جو ہے وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جائے، کم ہو جائے اس کی ویلیو۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ شاگرد کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو استاد اور شاگرد کے درمیان شیطان کیا کرے گا؟ سب سے پہلے بدگمانی پیدا کرے گا کہ یار یہ جو میرا استاد ہے اس کو اس درجے کا علم حاصل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ استاد بالکل جاہل ہے، شیطان وسوسہ بھی دیکھ کے ڈالتا ہے، اس طرح وسوسہ نہیں ڈالتا۔ تو شیطان یہ نہیں کہے گا کہ اس کو بالکل بھی نہیں آتا، شیطان کہے گا یار آتا تو ہے، آتا ہے، پر وہ جو ہوتا ہے نا اس لیول کا، اس درجے کا، وہ چیز نہیں آتی۔ جبکہ اس شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ استاد کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جو ہوں وہ صرف نحو کا بہت بڑا عالم ہوں، بہت علامہ ہوں، مجھے صرف نحو کے تمام علوم حاصل ہیں، اس طرح کا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں، یا پھر کوئی سا بھی آپ کا استاد ہو، آپ نے اس استاد کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی کہ بھائی اس کو آتا یا نہیں آتا۔ تو آپ شیطان کا جو یہ وسوسہ ہے کہ استاد کے بارے میں برا گمان کرنا، اس وسوسے سے آپ نے جو ہے وہ دور رہنا ہے، صحیح؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو شیطان بدگمانی ڈالے گا، اور بعض اوقات تو اب ہم جب پڑھتے تھے تو ہم یہ گمان کرتے تھے کہ یار یہ جو ہمارے استاد ہیں نا، یہ شرح سے پڑھ کے آتے ہیں، اور شرح سے پڑھ کے آنے کے بعد جو ہے یہ ہمیں پڑھاتے ہیں آ کے۔ شروع کے سالوں کے اندر یہ ہم گمان کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ شرح کے اندر لکھا ہوا ہوتا تھا، استاد وہی پڑھا رہے ہوتے تھے، تو ہمارا اس بدگمانی کے اندر اور اضافہ ہوتا تھا۔ اب آخری کے سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت سمجھ دی کہ بھائی استاد شرح سے پڑھ کے آئے یا نہ آئے، استاد کا کام کیا ہے؟ طالب علم کو سمجھانا۔ اب اگر وہ شرح سے پڑھ کے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، طالب علم کو سمجھ میں آ رہا ہے، طالب علم کو علم حاصل ہو رہا ہے، تو بات ختم۔ وہ کہیں سے بھی پڑھ کے آئے، کسی بھی کتاب سے پڑھ کے آئے، اس کا کام ہے کہ طالب علم کو سمجھانا۔ لیکن شیطان کیا ان ایسی باتوں کو اپنے جو ہے وہ بری امیج بنا کے طالب علم کے ذہن میں ڈالے گا۔ طالب علم کے ذہن میں استاد کی کمی آئے گی، استاد کی کمی آنے کی وجہ سے طالب علم استاد سے صحیح سے علم حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو شیطان کے ان وسوسوں سے آپ لازمی دور رہو کہ استاد کے بارے میں، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، استاد کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی نہیں لانی، کبھی بھی استاد کے بارے میں بدگمانی نہیں لانی۔